السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک ٹی وی اجانی۔ ناظرین، آج کا یہ میرا موضوع ہے کلاس 12 کے اوپر جو 2021 میں بہار بورڈ کا ایگزام ہونے والا ہے، ان کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر 29 بن چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 23۔ جو بچے لوگ اردو سبجیکٹ رکھے ہیں اپنا کلاس 12 کے اندر اور اس کا 100 مارک کا ہے، تو آپ میرے چینل پہ آ کر کے آپ لوگ اپنا تیاری کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا میرا چیپٹر رہے گا عطا کا کوی، عطا کا کوی کے اوپر میرا چیپٹر رہے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے میم، میم سید شاہ عطاء الرحمن ہے۔ کیا ہے؟ میم سید شاہ عطاء الرحمن ہے۔ 17 ستمبر 1904 عیسوی کو وہ مردم خیز گاؤں کا کاکو میں پیدا ہوئے۔ پٹنہ وہ شعبہ اردو و فارسی بہار یونیورسٹی مظفرپور اور شعبہ فارسی پٹنہ یونیورسٹی سے بحیثیت و فارسی کے ڈائریکٹر ہوئے اور صدر جمہوریہ کے سرٹیفکیٹ آف آنر سے سرفراز کیے گئے۔ ٹھیک ہے۔ ری دور کے شاگردوں میں ہوتا ہے، یہاں پہ ہے ری دور کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ 8 مارچ 1998 عیسوی کو پٹنہ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ عطا کا کوی کا جنم جو ہے 17 ستمبر 1904 عیسوی ہے، جو کہ مردم خیز گاؤں کے اندر پیدا ہوئے۔ پھر ان کا جو انتقال مطلب وصال کا جو ڈیٹ ہے، ایکسپائری ڈیٹ 8 مارچ 1998، جو کہ پٹنہ میں انتقال ہوئے۔ با کے رمز سناش مانے گئے۔ تنقید، تحقیق، شاعر، تاریخ نویسی جیسی اصناف پر انہوں نے مطالعہ حسرت، یہاں پہ دیکھیں تھوڑا کچھ ورڈ جو ہے یہاں پہ میٹا ہوا ہے، یہاں پہ ہوگا مطالعہ حسرت، تنقیدی مطالعے اور تقابلی مطالعے ان کی تنقیدی کتاب ہیں۔ جمال غزل، غالب، ساقی نامہ ان کی شاعری تصانیف ہیں۔ تحقیقی مطالعے کے نام سے ان کے 19 تحقیقی مضامین کا ایک انتخاب 1965 عیسوی میں شائع ہوا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے 10 غزل گو شاعروں کا انتخاب میخانہ تغزل کے نام سے شائع کیا۔ مرزا عبدالقادر بیدل کی حیات اور خدمات پر ان کی کتاب، آپ کو دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا پتہ نہیں، میں صرف کتاب پہ میں نظر رکھا تھا، میں اوپر کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کدھر تھا میں؟ مرزا عبدالقادر بیدل کی حیات اور خدمات پر ان کی کتاب حیرت زار اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پہ ورڈ کچھ مٹا ہوا ہے، کی ہونا چاہیے۔ انہوں نے رسالہ سفینہ بھی جاری کیا، جس کے متعدد خصوصی شمار سے دستاویزی اہمیت کے حامل قرار پائے۔ عطا کا کوی کی ایک حیثیت تاریخ گو کی بھی ہے۔ انہوں نے ایک طویل مدت تک شاعروں، ادیبوں یا اپنے زمانے کے معتبر شخصیات کے سانح ارتحال پر متعدد تاریخیں کہیں، جو ملک کے اہم رسائل و جرائد میں شائع ہوتی رہیں۔ قدیم ادب پر ان کی ماہرانہ دست رست تھی اور اردو فارسی کے کلاسیکی سرمایہ کے وہ گہرے واقف کار تھے۔ بیک گراؤنڈ کے اندر گاڑی وغیرہ کی آواز آ رہی ہے، اس لیے پتہ نہیں آپ کو ڈسٹرب ہو رہا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے تاریخی گوئی میں اپنی مہارت کا ثبوت دیا۔ عظیم آباد کی محفلوں میں وہ باقیات الصالحات کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد کلاسیکی اقتدار ادب کا کوئی دوسرا نقطہ داں سامنے نہیں آیا۔ یہ تھا عطا کا کوی کے اوپر کچھ مختصر سی کہانی میں آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہوں۔ اب جو کہانی جو بچا ہوا ہے کلاس 12 کا جو مین چیپٹر ہے، وہ بہت مختصر سا بچا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں میں اتنا سارا کتاب میں ختم کر چکا ہوں، مطلب جو مین چیپٹر تھا تھوڑا سا بچا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں تھوڑا سا بچا ہوا ہے، جو کہ میں کو مختصر کروا دوں گا ایگزام سے پہلے۔ اب جو میرا مین چلے گا، جو آبجیکٹیو کے اوپر میرا یہ ختم ہونے کے بعد، یہ کتاب مکمل ہونے کے بعد، جو مین چیپٹر میں وہ پڑھانے کے بعد جو میرا موضوع مطلب جو زیادہ دھیان رہے گا، توجہ رہے گا، وہ ہمارا آبجیکٹیو کے اوپر آئے گا۔ تو یہ کتاب مکمل ہونے کے بعد میں اسی کو زیادہ تر میں آپ کے سامنے ویڈیو لاؤں گا۔
امید کرتا ہوں کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, اور مجھے انسٹاگرام پر آپ لوگ ضرور فالو کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کر کے نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں, تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور اس کو دیکھ کر کے اپنا تیاری کر سکیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.